السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جی تو عشق رخ بائی عائشہ نور، اس کا ایپیسوڈ جو ہے 17۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں سے کرنی تھی، کچھ لوگوں نے مجھ سے PDF 2 سے 3 بار بائی کی ہے اور وہی PDF آگے انہوں نے اور ریٹ پہ سیل کی ہے۔ تو مجھے آپ یقین کریں گے، میری خود چھوٹی سسٹر نے میرا خود کا PDF کسی اور سے خریدا ہے۔ تو میرا فی PDF 1 گولڈن نائٹ کا 500 میں میری خود سسٹر نے خریدا ہے۔ تو پلیز خدارا کوئی شرم کر لیں، کوئی عقل کر لیں۔ تو کیا بندہ آپ سے کہ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو نا، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو نا مجھ سے زیادہ بھوک پڑی ہوئی ہے کہ بس راتوں رات وہ کوٹھیاں بنگلے چاڑ لیں اپنے۔ تو نہ کریں اس طرح کی حرکتیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو 3-4 لوگ میری نظر میں ہیں جن پہ مجھے جسے کہتے ہیں کہ شک نہیں ہے، پورا پراپر یقین ہے کہ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ جو لوگ مجھ سے PDF خرید رہے ہیں، میں نے سب کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں۔ تو نہ کریں اس طرح کے کام، نہ کریں ظالموں۔ کرنے دو مجھے کوئی کام کرنے دو، کیوں میرے کام میں پھڈے اڑا رہے ہیں آپ لوگ۔ چلے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مومن شاہ کو اپنے کیبن میں بلایا۔ مومن شاہ نے نور اور کاظم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہاج نے جب ان سب کو ڈاکٹر کے کیبن میں جاتے دیکھا تو وہ بھی پیچھے چلا گیا۔ اس وقت ڈاکٹر کے سامنے مومن شاہ اور نور بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے پیچھے کاظم، سلمان، وہاج کھڑے تھے۔ پلیز آپ تھوڑی دیر باہر رکیں، ڈاکٹر نے وہاج کو دیکھتے کہا۔ ڈاکٹر اندر ICU میں جو پڑی ہوئی ہے میری بیٹی ہے، لہٰذا آپ بات شروع کریں، میں یہاں سے 1 انچ نہیں ہلوں گا۔ وہاج کی آواز میں دبا سا غصہ سب نے محسوس کیا۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ جتنا آپ سب مضبوط رہیں گے، اتنی جلدی آپ کی بیٹی زندگی کی طرف لوٹے گی۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ جبراً ریپ کیا گیا ہے۔ ریپ کرنے والے 4 سے 5 افراد تھے۔ ان سب کو اپنے سر پر ہاسپٹل کی چھت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہ صرف ریپ ہوا ہے، بلکہ انہیں زبردستی شراب پلائی گئی ہے، کافی مقدار میں۔ ان کے نازک حصے سے ہمیں کانچ کے ٹکڑے بھی ملے ہیں۔ ان کے جسم کو سگریٹ سے جلایا گیا ہے اور ان کی کمر پر بلیڈ سے جینی لکھا گیا ہے۔ جینی نام سنتے ہی سب چکرا گئے، جبکہ نور مومن شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جینی کون ہے؟ آپ کی بیٹی اس وقت کریٹیکل حالت میں ہے، میں آپ کو کوئی دلاسا نہیں دوں گی، ابھی تک ہوش میں نہیں آئی، یا پھر وہ ہوش میں آنا نہیں چاہتی۔ یہ ایک ریپ کیس ہے، آپ کی بیٹی کا علاج بس ایک ہی انسان کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کیس کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ کی بیٹی کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے۔
کون ہے وہ؟ مومن شاہ نے لڑکھڑاتی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر خان، ڈاکٹر عادیان خان۔ کیا آپ کے پاس لیڈی ڈاکٹر نہیں جو اب ہماری بہن کا علاج ایک مرد کرے گا؟ کاظم شاہ غصے میں بولا، دیکھیں سر، یہی ہم سب کی غلطی ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں ڈلیوری ٹائم کتنے جینٹس ڈاکٹر اندر ہوتے ہیں؟ پلیز اپنے دماغ سے یہ باتیں نکال دیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی نسبت ایک جینٹس ڈاکٹر اچھے سے علاج کر سکتا ہے کیونکہ وہ مضبوط دل کا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، دماغ سے نہیں، پلیز دل سے فیصلہ کریں۔ آپ کی بیٹی کو ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ ایک اور بات، آپ کی بیٹی اب کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ وہ اندر سے 75% زخمی ہو چکی ہیں۔ اب انہیں کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے، اور وہ معجزہ ڈاکٹر عادیان خان ہے۔ ڈاکٹر نے ایک کارڈ مومن شاہ کی طرف بڑھایا۔ وہاج نے ٹیبل سے کارڈ اٹھایا، موبائل جیب سے نکالا اور باہر چلا گیا۔ ICU میں پڑی، سچ میں ان کی بیٹی لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے وہاج کے لیے کہا۔ نور پھیکا سا مسکرا دی۔ کاظم مومن شاہ کو اپنے بازو کے حالے میں باہر لے کر آیا۔ باہر نمل کی گود میں سر رکھے رخ سو رہے تھے۔ وہ 16 سال کی تھی، مگر پھر بھی انجان تھی ہوا کیا۔ بس یہی پتہ تھا کہ فاطمہ کو اس کے شوہر نے مارا ہے۔ رخ نے بہت کوشش کی نمل سے پوچھنے کی، مگر نمل نے اسے باتوں میں الجھا دیا۔ مومن شاہ آ کر نمل کے پاس بیٹھے۔ نمل ان کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ بابا جانی، آپ پریشان نہ ہوں، فاطی جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ حورب کیسی ہے؟ مومن شاہ نے نمل کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک بے ہوش ہے۔ نور بیگم، آپ بچیوں کو حویلی لے جائیں۔ بابا، میں یہاں پرائیویٹ روم بک کروا دیتا ہوں، یہ تینوں حویلی میں ابھی سیف نہیں۔ جینی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں، وہ کہاں ہے۔ جب تک حورب کو ہوش نہیں آ جاتا وہ ہمیں کچھ نہیں بتا دیتی، تب تک انہیں یہیں رہنے دیں۔ زمان شاہ کہتے ہوئے ریسپشن کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی روم بک ہوا، کاظم نے رخ کو گود میں اٹھایا اور روم کی طرف بڑھ گیا۔ رخ کو بیڈ پر لٹا کر اچھے سے کمفرٹر سیٹ کیا اس کے اوپر، ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ میری زندگی۔ کاظم شاہ نے رخ کی آنکھوں کو بوسہ دیا۔ میرے بچے نے آج پورا دن کھانا نہیں کھایا، میری جان کو بھوک نہیں لگی کیا؟ کاظم نے رخ کی ناک کے ٹپ پر اپنے ہونٹ رکھے۔ دروازہ نوک ہوا۔ کاظم رخ سے پیچھے ہوا۔ نور، مومن شاہ، نمل، زمان، وہاج اندر آئے۔ وجہ کیا کہا ڈاکٹر عادیان نے؟ لالا 1 گھنٹے تک ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ سائیں، جینی کون ہے؟ اس وقت سب صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کاظم رخ کے بیڈ کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جینی حورب کی ماں ہے۔ اس کا مطلب حورب کو جینی نے ہی کڈنیپ کیا تھا۔ زمان بولا، یہ تو اب حورب ہی بتائے گی۔ 11 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ کاظم نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
میں حورب کے پاس جاتا ہوں، جیسے ہی اسے ہوش آئے گا میں لے آؤں گا۔ وہاج نے نمل کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی آتی ہوں، نمل کہتے ساتھ وہاج کے پیچھے چلے گی۔ اب ڈاکٹر خان کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کاظم شاہ نے سر پیچھے کرسی سے ٹکا لیا۔ بابا، آپ صبح گاؤں جائیں، آپ کا ہونا بہت ضروری ہے وہاں۔ زمان نے مومن شاہ سے کہا۔ مومن شاہ کے پاس کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نور مومن شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے سہلا رہی تھی۔ حورب اس وقت نیم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہاج نے نمل کو اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہاج نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اپنا ہاتھ اس کے نازک حصے پر رکھا۔ اب درد ہو رہی ہے؟ نمل سمٹی۔ تھوڑی سی ہے بس، یہ لو ایک بار اور لگا لو۔ چلو میں لگا دوں۔ شاہ سائیں، میں لگا لوں گی۔ نمل نے چہرہ جھکا لیا۔ کیا ابھی بھی پردہ بنتا ہے مجھ سے؟ وہاج نے اسے باہوں میں اٹھایا اور واش روم لے گیا۔ وہاج نے نرم انگلیوں سے اس کے زخم کو سہلایا۔ نمل کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ اس نے وہاج کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہاج نے دیکھا ساری جگہ سوج چکی تھی۔ اس نے نرمی سے اپنی انگلی کی مدد سے زخم پر مرہم رکھا۔ نمل نے وہاب کو کندھوں سے دبوچے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے نمل کے کپڑے ٹھیک کیے اور اٹھا کر باہر لے آیا۔ نمل صوفے پر اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہاج نے اس کی کمر سہلاتے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ نیلو، میری جان تھوڑی دیر سو جاؤ، ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ نیند نہیں آ رہی، نمل نے وہاج سے کہا۔ سونے کی کوشش کرو، آ جائے گی نیند۔ وہاج نے اس کا سٹالر پیچھے کرتے اس کے بال سہلانے شروع کیے۔ 5 منٹ بعد نمل نیند میں چلی گئی۔ وہاج نے بھی سر صوفے کے پیچھے ٹکائے آنکھیں بند کر دی۔ کچھ دیر تک اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ ابھی انہیں سوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ نمل اور وہاج کی آنکھ کھل گئی۔ نمل نے جلدی سے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ وہاج نے دروازہ کھولا تو سامنے زمان کھڑا تھا۔ وجی، بابا سائی نے کہا ہے حور کو دوسرے کمرے میں شفٹ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے وہاج حورب کی طرف بڑھتا، نمل نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آنکھوں میں التجا تھی۔ زمان لالا، آپ حورب کو لے جائیں، ہم آتے ہیں۔ زمان نے سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھتے حورب کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور پرائیویٹ روم میں لے گیا۔ نمل نے دروازہ بند کیا اور وہاج کے سینے سے لگی۔ سائیں جی، میں آپ کا درد سمجھتی ہوں، مگر زمان لالا حورب کے شوہر ہیں، آپ کیسے انہیں حورب کے پاس آنے سے منع کر سکتے ہیں؟ پلیز ابھی ہاسپٹل میں کوئی ہنگامہ نہ کریں۔ نمل نے وہاج کے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھے اور اوپر ہوتے ہوئے اس کی داڑھی پر بوسہ دیا۔ وہاج نے نمل کو کمر سے تھام کر تھوڑا اوپر اٹھایا اور اس کے ہونٹوں پر چپ کیا۔ نمل نے اپنے دونوں بازو وہاج کی گردن کے گرد باندھے اور وہاج کا ساتھ دینے لگی۔ آج وہاج کے لمس میں نمی تھی۔ اس نے نمل کو ایسے ہی اٹھائے بیڈ پر کیا اور خود اوپر جھک گیا۔ سائیں جی، کوئی آ جائے گا؟ کوئی نہیں آتا، سب کو پتا ہے اندر میاں بیوی ہیں۔ تھوڑا سا سکون چاہیے ابھی مجھے۔ وہاج کے کہتے نمل نے قمیض تھوڑی سائڈ پر کی۔
وہاج دھڑکنوں پر چک گیا۔ نمل کی مدھم سسکیاں وہاج کے کان میں گونج رہی تھی۔ اگر درد کم ہے تو تھوڑا سا۔ وہاج نے اپنا چہرہ اٹھائے آنکھ ونک کرتے کہا۔ اس سے پہلے نمل کوئی جواب دیتی، وہاج کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ وہاج نمل سے پیچھے ہٹا۔ نمل نے جلدی سے قمیض ٹھیک کی اور بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ اوکے میں ابھی آتا ہوں۔ نیلو دوپٹہ اوڑھو، بابا سائی نے بلایا ہے۔ فوتی کا ڈاکٹر آ گیا ہے۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ نمل نے عجیب نظروں سے وہاج کو دیکھا۔ وہاج نے نظریں چرائی۔ سائیں جی کیا ہوا ہے؟ وہاج نے نمل کو سینے سے لگایا اور جو فاطمہ کے ساتھ ہوا سب بتا دیا۔ نمل کی ہچکیاں بند گئیں۔ شش، اسی لیے نہیں بتا رہا تھا۔ تم نے تو بابا سائیں کو سنبھالنا ہے۔ چپ میری جان، ڈاکٹر آ گیا ہے، دیکھنا کیسے فاطمہ اب ٹھیک ہو جائے گی۔ وہاج نے نمل کے آنسو صاف کیے اور اس کا دوپٹہ سر پہ اچھے سے رکھا۔ چلو، اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے روم میں لے گیا۔ سب گھر والے بے صبری سے ڈاکٹر خان کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عدیان خان 32 سالہ، چہرہ ایسے وقت تھم جائے، آنکھوں میں برف کی سی ٹھنڈک، مگر لہجے میں ایسی دھار کے سامنے والا سنبھل جائے۔ اس کی خاموشی میں اتنا رعب چھپا تھا کہ وارڈ کے نرس اور جونیئر ڈاکٹر بھی اس کی ایک نظر سے کانپ اٹھتے۔ عدیان وہ شخص ہے جس کی باتیں کم مگر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی مسکراتا نہیں، بس ہلکی سی نگاہ اٹھا کر دیکھ لے تو دل کی دھڑکنیں بغاوت پر اتر آتی ہیں۔ مریض کے لیے نرم مگر غلطی کرنے والے کے لیے قہر۔ کسی کو اس کے ماضی کا علم نہیں، بس اتنا مشہور ہے کہ ایک حادثے نے اسے ایسا سرد دل بنا دیا کہ اب جذبہ اور احساس اس کے قریب نہیں آتے۔ سفید کوٹ میں وہ آپریشن تھیٹر سے نکلتا ہے تو پورے ہسپتال میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ وہ غصے میں سب کا باپ اور خوبصورتی میں سب کا امتحان۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سرمئی جیسے بادلوں سے آسمان گھرا، اور مزاج جیسے برف کی پہاڑ پر چلتا ہوا لاوا۔ جیسے ہی ڈاکٹر خان کے قدم ہاسپٹل میں پڑے، سب ڈاکٹر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی، ڈاکٹر عدیان خان نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ڈاکٹر نے فوراً سے فاطمہ کی فائل اس کے ہاتھ میں تھما دی اور سائٹ پر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر فائل دیکھتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ساری شاہ فیملی اس ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر عدیان خان ICU کی طرف آیا۔ ایک نظر مومن شاہ کے جھکے کندھوں کو دیکھا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں، اپنی بیٹی کی ہمت بننے کا ہے، کہتے ساتھ ہی ICU میں داخل ہو گیا، جبکہ پیچھے کھڑا سارا سٹاف آنکھیں پھیلائے دیکھ رہا تھا۔ شاہ صاحب، اب آپ بے فکر ہو جائیں، اپنی پرابلم کو ڈاکٹر خان پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی بیٹی آپ سب کے پاس ہوگی۔ ڈاکٹر کہتے ساتھ ڈاکٹر خان کے پیچھے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر خان ICU میں داخل ہوا، اس کی نظر مشینوں میں جکڑے ہوئے ایک چھوٹی سی لڑکی پر پڑی۔ جیسے جیسے ڈاکٹر خان قدم آگے بڑھا رہا تھا، ویسے ویسے اس کے دل کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے بڑے سے بڑے ریپ کیس حل کیے تھے، کافی لڑکیوں کو نئی زندگی ملی تھی۔ ڈاکٹر خان نے دیکھا اس کے چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے اور جلنے کے نشان ہیں۔ فائل میں وہ پڑھ چکا تھا،
اس کا نام فاطمہ ہے اور یہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ 5 لوگوں نے اس کا گینگ ریپ کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اب یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر خان کتنی دیر کھڑا فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر خان کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ سر، انہیں بے ہوش ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں پتا یہ کب بے ہوش ہوئی تھی۔ ڈاکٹر خان نے بغیر کسی جواب کے سامنے پڑی نوٹ پیڈ اور پینسل اٹھائی اور کچھ لکھ کر چھوٹا سا پیپر لیڈی ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر سر ہلاتے ہوئے فوراً ICU سے باہر بھاگی۔ اتنے میں فاطمہ نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی، مگر اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ پانی۔ فاطمہ نے پانی مانگنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز کافی کم تھی۔ پھر بھی اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر ڈاکٹر خان کی نظر پڑی تو ڈاکٹر خان فوراً سے آگے بڑھا اور پانی کی بوتل میں سے تھوڑا سا پانی ایک چمچ میں لیا اور فاطمہ کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا۔ فاطمہ نے ڈاکٹر کو دیکھنے کی کوشش کی مگر چہرہ دھندلا سا لگا۔ بابا۔ فاطمہ نے مومن شاہ کو آواز دینی چاہی۔ ڈاکٹر خان نے فوراً سے باہر کی طرف لپکا۔ آپ 1 منٹ اندر آئیں۔ ڈاکٹر نے باہر شاہ فیملی میں سے مومن شاہ کو اندر آنے کا کہا۔ مومن شاہ جلدی سے اندر کی طرف لپکے۔ سارے گھر والے پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جیسے ہی مومن شاہ اندر گئے، انہوں نے فاطمہ کی حالت دیکھی تو اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتے، ڈاکٹر خان نے فوراً سے انہیں سہارا دیا اور انہیں لا کر فاطمہ کے پاس پڑے چھوٹے سے سٹول پر بٹھا دیا۔ مومن شاہ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا جو اس وقت کھنولا لگنے کی وجہ سے کافی سوج چکا تھا۔ بازو پر جگہ جگہ جلنے کے نشان تھے، چہرے پر 2-3 جگہ کٹ کے نشان تھے۔ بابا قربان اپنی گڑیا پر۔ مومن شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر خان نے مومن شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خدا حافظ، فاطمہ نے لڑکھڑاتی سانسوں سے مومن شاہ سے کہا۔ مومن شاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ فاطمہ کے اس وقت سانس اکھڑ رہے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر ایک انجیکشن لے کر آئی جو ڈاکٹر خان نے فوراً سے اس کی ڈرپ میں مکس کر دیا۔ مومن شاہ کا چہرہ اس وقت آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر خان نے مومن شاہ کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور باہر کی طرف لے کر جانے لگا۔ فاطی، شاہ صاحب، آپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر خان نے مومن شاہ کو ICU سے باہر بھیجتے ہوئے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ مومن شاہ جیسے ہی باہر آئے، ساری فیملی مومن شاہ کی طرف بھاگی۔ بابا، فاطمہ کیسی ہے؟ وحاج نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہہ دیا ہے، مومن شاہ کہتے ساتھ دیوار کے ساتھ لگی کرسی پر ڈھہ گئے۔ مومن شاہ سب کے سروں پر ہاسپٹل کی چھت گرا دی۔ نمل اور رخ کا رو رو کر برا حال تھا۔ کاظم شاہ نے بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے تھے۔ نور فوراً سے مومن شاہ کے پاس بیٹھی۔ سائیں جی، نور بیگم وہ نہیں بچے گی، میری چھوٹی سی بچی مشینوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس کا ابھی میں نے بازو دیکھا جو جلنے اور کٹ لگنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے زخمی ہے۔ پتہ نہیں میری معصوم بیٹی کے باقی جسم کا کیا کیا ہوگا ان درندوں نے۔ مومن شاہ اپنے بال کھینچنا شروع کیے۔ کاظم جلدی سے مومن شاہ کی طرف بھاگا۔ بابا سائیں، آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر خان آ گیا ہے، اب دیکھنا ہماری فاطمہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی، بس تھوڑا سا اور صبر کر لیں۔ کاظم شاہ نے اپنے باپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ کاظم، میں کیسے صبر کر لوں؟ میں خود اپنی بیٹی کو دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ اس وقت مشینوں کے سہارے سانس لے رہی ہے۔ میں نے کیا کر دیا؟
میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قبر میں اتار دیا۔ میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں ہر کسی کی تکلیف سننے سمجھنے والا، مگر اپنی بیٹی کو نہ سن سکا۔ ایک بیٹی کو لاتے لاتے دوسری بیٹی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا۔ مومن شاہ اس وقت دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ نمل اور رخ کو وہاج نے اپنے ساتھ لگایا، ان دونوں کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ آپ کے پیشنٹ ہوش میں آ گئے۔ اتنے میں ایک نرس نے آ کے انہیں حورب کے بارے میں بتایا۔ حورب کا سنتے ہی سب لوگوں نے حورب کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایک حورب ہی تھی جو اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ جیسے ہی حور ہوش میں آئی وہ چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ زمان شاہ جیسے ہی اس کے پاس پہنچا، اسے بازو سے دبوچتے ہوئے بیڈ سے نیچے دھکا دیا۔ بتاؤ مجھے، کہاں ہے تمہاری ماں؟ زمان شاہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے غرایا، جبکہ حورب سہمتے ہوئے 2 قدم پیچھے کھسکی۔ تم ہم سب کو جانتی تھی کہ ہم کون ہیں، اور یہ نساء اور آفاق بھی تمہارے اپنے ہیں، لیکن تم نے ہم سب سے یہ بات چھپائی اور اپنی یادداشت کھونے کا ڈرامہ رچاتی رہی۔ زمان شاہ فوراً سے اس کی گردن کو دبوچا۔ اگر تم نے آج مجھے اس جینی اور فاروق کے بارے میں نہ بتایا تو میں قسم کھاتا ہوں فاطمہ کی، تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ کاظم اور وہاج جلدی سے زمان کی طرف لپکے اور اسے حورب سے دور کرنے لگے، مگر زمان کے ہاتھوں کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط ہوتی گئی۔ حورب کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے۔ وہ چھوٹی سی بچی اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے پھڑپھڑا رہی تھی۔ مومن شاہ آگے بڑھتے ہوئے زمان شاہ کو پیچھے کیا، ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ بابا، آپ میرے اور میری بیوی کے درمیان نہیں بولیں گے۔ اگر آج اس نے مجھے جینی کے بارے میں نہ بتایا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ ایک بار پھر حورب کی طرف بڑھا۔ نور نے فوراً سے حورب کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس کا جسم اس وقت تھر تھر کانپ رہا تھا۔